بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 35 اور 36 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے ثم قال ذلك القائل في موضع آخر ان المقسم هو الطبيعة المطلقة دون مطلق الطبیعت۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ اس عبارت کے ذریعے محقق علام میر زاہد صاحب کے ایک اور قول پر جرح فرما رہے ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میر زاہد صاحب نے اپنے مذکورہ قول میں تو یہ کہا ہے کہ یہاں مقسم مطلق علم ہے، جبکہ یہی میر زاہد صاحب شرح مواقف کے اپنے ایک حاشیے میں یہ کہتے ہیں کہ مقسم طبیعت مطلق ہے نہ کہ مطلق طبیعت۔ تو میر زاہد صاحب کے ان دونوں اقوال کے درمیان منافات ہے، کیونکہ میر زاہد صاحب نے مذکورہ قول میں یہ کہا تھا کہ مطلق علم مقسم ہے، اور شرح مواقف کے حاشیے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مقسم طبیعت مطلق ہے، اور مطلق طبیعت اور طبیعت مطلق دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور جب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو میر زاہد صاحب کے ان دونوں اقوال میں منافات پائی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مطلق طبیعت اور طبیعت مطلق دونوں کی حقیقت اور دونوں کے درمیان فرق سمجھ لیں۔ یاد رکھیں کہ مطلق طبیعت شیء من حیث ہیا کو کہتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس شیء میں عموم و خصوص کا لحاظ کیا گیا ہو یا عموم و خصوص کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ اور طبیعت مطلق شیء کو اس حیثیت سے کہتے ہیں کہ اس میں اطلاق اور عموم کا لحاظ کیا گیا ہو۔ ان دونوں کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیں۔ حیوان جاندار کو کہتے ہیں، ذی روح کو کہتے ہیں۔ اگر ہم حیوان کو من حیث ہوا دیکھیں، قطع نظر اس سے کہ اس میں عموم یا خصوص کا لحاظ کیا گیا ہو، تو یہ حیوان کی مطلق طبیعت ہے۔ ہم صرف حیوان کہیں، ذی روح کہیں، جاندار کہیں، تو بھی یہاں حیوان کی حقیقت من حیث ہیا موجود ہے۔ اور اگر ہم حیوان کے ساتھ ناطق جوڑ دیں، حیوان ناطق کہیں، یا حیوان کے ساتھ مفترس جوڑ دیں، حیوان مفترس یعنی شیر کہیں، یا حیوان کے ساتھ ساحل جوڑ دیں، حیوان ساحل یعنی گھوڑا کہیں، تو چاہے صرف حیوان کو دیکھیں تو وہاں بھی حیوان کی حقیقت من حیث ہوا موجود ہے، اور اگر حیوان ساحل میں یا حیوان مفترس میں یا حیوان ناطق میں دیکھیں تو وہاں بھی حیوان کی حقیقت من حیث ہوا موجود ہے، کیونکہ مطلق طبیعت میں صرف شیء پر نظر ہوتی ہے من حیث ہوا، قطع نظر اس سے کہ اس میں عموم یا خصوص کا لحاظ کیا گیا ہو۔
تو حیوان ناطق یعنی انسان میں بھی حیوان کی حقیقت من حیث حیا موجود ہے، اگرچہ یہاں خصوص ہے، کیونکہ حیوان ناطق یعنی انسان یہ حیوان کا ایک خاص فرد ہے، پھر بھی یہاں حیوان کی حقیقت من حیث حیا موجود ہے۔ تو حیوان ناطق میں بھی حیوان کی مطلق طبیعت پائی جا رہی ہے، اور حیوان مفترس یعنی شیر میں بھی حیوان کی مطلق طبیعت پائی جا رہی ہے، اور حیوان ساحل یعنی گھوڑے میں بھی حیوان کی حقیقت یعنی مطلق طبیعت پائی جا رہی ہے۔ اس کے برخلاف طبیعت مطلق شے کو کہتے ہیں اس حیثیت سے کہ اس میں اطلاق یعنی عموم کا لحاظ کیا گیا ہو، خصوص کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ لہذا جب ہم صرف حیوان پر نظر ڈالیں، اس کے ساتھ کسی اور قید کا انضمام نہ کریں، اس کے ساتھ کسی اور صفت اور خصوصیت کا انضمام نہ کریں، صرف حیوان کو دیکھیں، نہ اس کے ساتھ ناطق جوڑیں، نہ اس کے ساتھ ساحل جوڑیں، نہ اس کے ساتھ مفترس جوڑیں، صرف حیوان پر نظر ڈالیں، تو یہاں طبیعت مطلق پائی جا رہی ہے کہ یہاں شے یعنی حیوان ہے اس حیثیت سے کہ اس میں اطلاق و عموم پایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم حیوان کے ساتھ اس کی کوئی صفت جوڑ دیں، اس کا کوئی فصل جوڑ دیں، مثلا حیوان ناطق یعنی انسان کہیں، تو انسان میں حیوان کی طبیعت مطلق نہیں پائی جا رہی، اس لیے کہ طبیعت مطلق میں شے پر نظر ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ اس میں عموم کا لحاظ کیا گیا ہو، اور یہاں انسان میں عموم نہیں ہے، حیوان تو یہاں ہے لیکن حیوان کے ساتھ وہ کون سا حیوان ہے؟ حیوان ناطق ہے، تو یہاں خصوص ہے۔ تو انسان میں مطلق طبیعت تو پائی جا رہی ہے لیکن طبیعت مطلق نہیں پائی جا رہی، اس لیے کہ طبیعت مطلق شے کو کہتے ہیں اس حیثیت سے کہ اس میں عموم کا لحاظ کیا گیا ہو، اور انسان میں حیوان کے ساتھ ناطق بھی جڑا ہوا ہے، تو یہاں خصوص ہے، حیوان یہاں عام نہیں ہے۔ تو انسان میں مطلق طبیعت تو ہے لیکن طبیعت مطلق نہیں ہے۔ اب شارح ملا حسن علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب مطلق طبیعت الگ چیز ہے اور طبیعت مطلق الگ چیز ہے، تو میر زاہد صاحب کا ایک مقام پر یہ کہنا کہ مقسم مطلق علم یعنی مطلق طبیعت ہے، اور دوسرے مقام پر یہ کہنا کہ مقسم طبیعت مطلق ہے نہ کہ مطلق طبیعت، یہ تو عجیب بات ہوئی، اس لیے کہ مطلق طبیعت الگ چیز ہے اور طبیعت مطلق الگ چیز ہے۔ تو ایک مقام پر مطلق طبیعت کو مقسم قرار دینا اور دوسرے مقام پر طبیعت مطلق کو مقسم قرار دینا، یہ تو دونوں قولوں کے درمیان منافات اور تضاد ہے۔ اس طرح شارح علیہ الرحمہ نے میر زاہد صاحب کے قول پر جرح فرمائی۔ اس کے بعد شارح علیہ الرحمہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ مقسم در حقیقت ہوتا کیا ہے، مطلق طبیعت مقسم ہوا کرتی ہے یا طبیعت مطلق مقسم ہوتی ہے۔ شارح اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مقسم مطلق طبیعت ہے نہ کہ طبیعت مطلق، کیونکہ مقسم در حقیقت طبیعت من حیث حیا ہوا کرتی ہے، اور طبیعت من حیث حیا کی تعبیر مطلق طبیعت سے کی جاتی ہے نہ کہ طبیعت مطلق سے، لہذا مقسم مطلق طبیعت ہے نہ کہ طبیعت مطلق۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ تقسیم نام کس چیز کا ہے؟
کہتے ہیں کہ تقسیم نام ہے اس بات کا کہ کسی امر واحد کے ساتھ چند قیود متخالفہ کا اس طرح انضمام کر دیا جائے کہ اس امر واحد سے اقسام متباینہ حاصل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر حیوان یہ ایک امر واحد ہے۔ اب اگر ہم اس امر واحد حیوان کے ساتھ چند قیود متخالفہ کا انضمام کرتے جائیں، مثلا حیوان کے ساتھ ناطق کا انضمام کر دیں، پھر ساحل کا انضمام کر دیں، پھر مفترس کا انضمام کر دیں وغیرہ، تو امر واحد حیوان کے ساتھ ان قیود متخالفہ کا انضمام کرنے سے حیوان کی متباین قسمیں حاصل ہو جائیں گی۔ جیسے ناطق کا انضمام کر دیں تو حیوان ناطق یعنی انسان کی قسم حاصل ہو جائے گی، مفترس کا انضمام کر دیں تو حیوان مفترس یعنی اسد شیر کی قسم حاصل ہو جائے گی، ساحل کا انضمام کر دیں حیوان کے ساتھ تو حیوان ساحل یعنی فرس گھوڑے کی قسم کا تحقق ہو جائے گا۔ اب آپ ان اقسام متباینہ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان اقسام متباینہ میں ایک امر واحد، ان اقسام متباینہ میں وہ امر واحد ابھی بھی باقی ہے، یعنی حیوان کی طبیعت من حیث حیا ابھی بھی باقی ہے۔ تو مقسم وہی ہوگا کہ اس کے ساتھ مختلف قیود کا انضمام کرتے جائیں تو اقسام متباینہ حاصل ہوتی چلی جائیں، لیکن ان اقسام متباینہ میں وہ امر واحد، وہ مقسم یعنی اس کی طبیعت من حیث حیا ضرور باقی رہے، جبکہ طبیعت مطلق کو اگر مقسم مانا جائے تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسموں میں طبیعت مطلق یہ باقی نہیں رہے گی، کیونکہ طبیعت مطلق کے وجود اور بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں اطلاق اور عموم باقی رہے، جبکہ مقسم کو جب ہم مختلف قسموں کی طرف تقسیم کرتے ہیں تو قیود متخالفہ کا اس کے ساتھ انضمام کرتے چلے جاتے ہیں اور اس میں مختلف قیود کی قید لگاتے چلے جاتے ہیں، اور انضمام اور تقیید یہ اطلاق و عموم کے منافی ہیں، دونوں کا ایک ساتھ وجود نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ مقسم مطلق طبیعت من حیث حیا ہی ہوتی ہے، نہ کہ طبیعت مطلق۔ یہ شارح کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ اب آپ ان کی عبارت دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں ثم قال ذلك القائل في موضع آخر ان المقسم هو الطبیعۃ المطلقۃ دون مطلق الطبیعۃ۔ پھر یہی قائل یعنی میر زاہد دوسرے مقام پر یعنی شرح مواقف کے حاشیے میں یہ کہتے ہیں کہ مقسم طبیعت مطلقہ ہے نہ کہ مطلق طبیعت۔ شارح رد کرتے ہوئے کہتے ہیں فمع انه مناف لقوله في هذا المقام يرد ان المقسم بالحقيقه هي الطبيعه من حيث هي ويعبر عنها بمطلق الشيء لا الشيء المطلق عن الطبيعه من حيث العموم۔ تو باوجود کہ میر زاہد صاحب کا یہ قول اس مقام پر یعنی گزشتہ جو قول گزرا، تو باوجود کہ ان کا یہ قول اس مقام پر مذکور ان کے قول کے منافی ہے، اس پر یہ بھی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مقسم در حقیقت
طبیعت من حیث ہیا ہوا کرتی ہے، جسے مطلق شے سے تعبیر کیا جاتا ہے، نہ کہ شیء مطلق یعنی طبیعت من حیث العموم سے۔ کیوں؟ اذ التقسیم عبارت عن ضم قیود متخالفۃ الی امر واحد لتحصیل اقسام متباینۃ، اس لیے کہ تقسیم نام ہے اس بات کا کہ کسی امر واحد کے ساتھ چند قیود متباینہ کا انضمام کرتے جائیں، لتحصیل اقسام متباینہ، تاکہ اقسام متباینہ حاصل ہو جائیں۔ والامر الواحد هو المقسم، اور وہی امر واحد مقسم ہے۔ وهو لا يكون حينئذ اعنی وقت الانضمام طبیعتاً عامتاً، اور وہ اس وقت یعنی انضمام کے وقت طبیعت مطلق یعنی طبیعت عام نہیں ہو سکتی ہے۔ فإن الانضمام والتقیید ينافی العموم، کیونکہ انضمام اور تقیید یہ اطلاق و عموم کے منافی ہیں۔ بل الانضمام الی الطبیعت من حیث ہی الباقیہ مع الانضمام، بلکہ انضمام در حقیقت طبیعت من حیث ہی کے ساتھ ہے جو انضمام کی حالت میں باقی ہے۔ وہذا ظاہر لمن لہ حدث صائب، اور یہ ہر اس شخص پر ظاہر ہے جس کے پاس عقل سلیم ہو۔ الا تری انا اذا قسمنا الحیوان الی الانسان والفرس فانما نقسم ما نفهم من لفظه ولا نعتبر معه امرا آخر۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب ہم حیوان کو انسان اور فرس کی طرف تقسیم کرتے ہیں تو ہم صرف اس چیز کو تقسیم کرتے ہیں جسے ہم حیوان کے لفظ سے سمجھتے ہیں، ولا نعتبر معه امرا آخر، اور ہم اس کے ساتھ کسی دوسرے امر کا اعتبار و لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ ولا نفهم منه الا الطبیعت من حیث ہی، اور ہم اس سے صرف اور صرف طبیعت من حیث ہی کا مفہوم ہی لیتے ہیں۔ فتأمل، تو آپ کو چاہیے کہ آپ غور کریں، فإنه عین التحقیق، کیونکہ یہی عین تحقیق ہے، یقنع علیہ المناظر دون المجادل، جس پر مناظر تو قناعت کر لے گا لیکن مجادل قناعت نہیں کرے گا۔ آگے متن کی عبارت ہے، مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں والحق انہ من اجل البدیہیات کالنور والسرور نعم تنقیح حقیقتہ عسیر، اور حق یہ ہے کہ وہ یعنی علم، اور حق یہ ہے کہ علم روشن ترین بدیہیات میں سے ہے، جیسے نور اور سرور۔ ہاں، علم کی حقیقت کی تنقیح دشوار ہے۔ تو اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا کہ علم ایک بدیہی چیز ہے، بلکہ اجل البدیہیات میں سے ہے۔ تو کیا علم کا بدیہی ہونا یہ مناطقہ کے درمیان متفق علیہ ہے یا اس میں کچھ اختلاف ہے؟ تو شارح علیہ الرحمہ شرح میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، علم کے سلسلے میں مناطقہ کا اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں 3 مشہور اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ علم بدیہی ہے، اور یہ قول امام رازی کا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ علم نظری ہے لیکن ممکن الکسب ہے، ممکن التحدید ہے۔ علم ہے تو نظری لیکن اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی تحدید کی جا سکتی ہے، اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ یہ جمہور مناطقہ کا موقف ہے۔
اور تیسرا قول یہ ہے کہ علم نظری ہے اور متعثر التحدید ہے، متعثر الکسب ہے، نظری ہے اور اس کو حاصل کرنا دشوار ہے، یعنی اس کی حد بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا یہ دشوار ہے۔ یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ امام رازی علم کے بدیہی ہونے کے قائل ہیں، اور وہ علم کے بدیہی ہونے پر یوں استدلال کرتے ہیں کہ ہمیں جو چیزیں معلوم نہیں ہیں انہیں ہم معلوم کرتے ہیں کس کے ذریعہ؟ علم کے ذریعہ۔ تو ہم غیر معلوم کو علم سے معلوم کرتے ہیں، ہم غیر علم کو علم سے معلوم کرتے ہیں۔ تو اب اگر علم نظری ہو جائے تو ہر نظری کو کسی غیر کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے، تو اب اگر علم نظری ہو جائے تو ہم علم کو غیر علم سے معلوم کریں گے۔ تو یہ تو دور ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم غیر علم کو علم سے معلوم کرتے ہیں۔ اب اگر علم نظری ہو تو ہم علم کو غیر علم سے معلوم کریں گے، تو غیر علم علم پر موقوف ہوا اور علم بھی غیر علم پر موقوف ہوا، یہی تو دور ہے۔ تو اگر علم کو نظری مانا جائے تو دور لازم آئے گا اور دور محال ہے، لہذا ثابت ہوا کہ علم نظری نہیں ہے بلکہ بدیہی ہے۔ یہ امام رازی کا استدلال ہے۔ جمہور مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ علم نظری ہے لیکن ممکن التحدید ہے، اس کی حد بیان کی جا سکتی ہے، اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ جمہور مناطقہ اپنے اس قول پر یوں استدلال کرتے ہیں کہ علم مقولہ کیف سے ہے، اصح قول کے مطابق۔ اصح قول کے مطابق علم مقولہ کیف سے ہے، اور مقولہ کیف یہ مقولات عشر میں سے ایک ہے، اور یہ مقولات عشر یہ اجناس عالیہ ہیں، جیسا کہ آپ منطق اور فلسفہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مقولات عشر یہ اجناس عالیہ ہیں۔ تو چونکہ علم مقولہ کیف سے ہے اور کیف یہ مقولات عشر میں سے ہے اور مقولات عشر یہ اجناس ہیں، تو علم یہ ایک جنس ہوئی، اور ہر جنس کی کوئی نہ کوئی فصل بھی ہوتی ہے، اور جو چیز جنس و فصل سے مرکب ہو وہی تو حد ہے، وہی تو تعریف ہے۔ معلوم ہوا کہ علم نظری ہے، لیکن چونکہ علم کی جنس بھی ہے اور علم کی فصل بھی ہے تو اس کی تحدید ممکن ہے، اس کی حد ممکن ہے، اس کی تعریف ممکن ہے۔ تو علم نظری ہے اور ممکن التحدید ہے۔ یاد رکھیں کہ کیف اس عرض کو کہتے ہیں جو بالذات تقسیم قبول نہ کرے، جیسے سواد اور بیاض، یہ آپ منطق کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ علم نظری ہے اور متعثر التحدید ہے، یعنی اس کی تحدید یہ نہایت دشوار ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اپنے موقف پر یوں استدلال کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو خارج میں موجود ہوتی ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں، ایسی چیزوں کی جنس و فصل معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جنس کو عرض عام سے اور فصل کو خاصہ سے مشابہت ہوتی ہے۔ اس لیے آسانی کے ساتھ یہ معلوم کرنا کہ خارج میں موجود اور محسوس شے کی جنس و فصل کیا ہے یہ دشوار ہے، مشکل ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں تو جب اشیاء محسوسہ کی جنس و فصل کا معلوم کرنا مشکل ہے
تو وہ شے جو غیر محسوس ہو اور ذہن میں معقول ہو یعنی علم، اس کی جنس و فصل اور حد کا معلوم کرنا بدرجہ اولا مشکل اور دشوار ہوگا۔ اور علم ایسی ایک چیز ہے جو موجود فی الخارج نہیں ہے، محسوس نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ غیر محسوس ہے اور معقول فی الذہن ہے، ذہن میں موجود ہے۔ تو اس علم کی جنس و فصل کا معلوم کرنا تو بدرجہ اولا مشکل ہوگا، لہذا علم نظری ہے اور متعثر التحدید ہے کہ جس کی حد تلاش کرنا دشوار ہے۔ یہ 3 اقوال ہوئے علم کے بدیہی یا نظری ہونے کے سلسلے میں۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں اختلفوا فی العلم، مناطقہ کا علم کی بداہت و نظریت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ فقیلہ انہ بدیہی، تو ایک قول یہ ہے کہ علم بدیہی ہے، یہ امام رازی کا قول ہے۔ وقیلہ نظری ممکن الکسب، اور ایک قول یہ ہے کہ علم نظری ہے، ممکن الکسب اور ممکن التحدید ہے، یہ جمہور مناطقہ کا موقف ہے۔ او متعثرۃ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ علم نظری ہے لیکن متعثر الکسب ہے، متعثر التحدید ہے، یہ امام غزالی کا قول ہے۔ اب اس پر شارح علیہ الرحمہ تفصیلی گفتگو کریں گے، جس کا درس انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہوگا۔ آج کا درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔